اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ مومنین کرام، عزیزان محترم، آج کے موضوع کے سلسلے سے جو ہمارا اہم ترین موضوع بھی ہے اور ہمیں اس مسئلے میں اپنے نظریات اور قرآن کی آیات اور اقوال معصومین، سیرت معصومین کے سامنے اپنے کردار کو رکھ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا ہم کس راستے پر ہیں یا ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے، ہمارا ہدف کیا ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ آج کا ہمارا موضوع ہے شیعہ کون ہیں، اس لیے کہ اس موضوع پر تبادلہ خیال اور اس سلسلے سے کچھ مدلل بحثیں، کچھ قرآن کی آیات اور کچھ احادیث معصومین کہ جس کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو بہتر بنائیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش کریں کہ جیسا ہم آل محمد ہم سے توقع رکھتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ نساء کی 69ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اس کا ترجمہ میں سنا دوں کہ خدا اور رسول کے اطاعت گزار بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے ساتھی ہیں اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ اب آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے استفادہ ہوتا ہے کہ خدا رسول کی اطاعت کی وجہ سے مطیع بندوں اور دوسرے خاصان خدا میں ایک طرح کا معنوی اور روحانی اتحاد پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی خدا رسول کی اطاعت گزار بندے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے ساتھی ہیں اور یہ کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ یعنی اطاعت گزار جو ہوتا ہے اور جو خدا اور رسول کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اسے اتنا بڑا عظیم اور مرتبہ دیتا ہے کہ وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، ان کے ساتھی قرار دے دیتا ہے اور کیا ہی اچھے رفیق ہیں۔ مگر یہ جو اللہ یہ جو مرتبہ دے رہا ہے خدا رسول کے اطاعت گزار بندے، یہ ایک وہ منزل ہے کہ جہاں پر ہمیں پہنچنے کے لیے اپنے کردار اور اپنے اعمال اور اپنی روحانیت میں ایک ایسا ربط پیدا کرنا ہوگا کہ ہم اور ہمارے اعمال ویسے ہوں کہ جیسا اللہ اور رسول چاہتا ہے۔ اگر ہمارا کردار اور ہمارا اخلاق اور ہماری زندگی کی روش اور ہماری زندگی کے سارے معاملات اس طرف جا رہے ہیں کہ جس طرف آیا آل محمد اور اللہ نہیں چاہتا ہے، تو یقیناً پھر ہم ان کے قریب ہونے کے باوجود ہم ان سے دور ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ صرف اور صرف دعویٰ ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے دلیل بھی ہونی چاہیے، اور جب دلیل ہوگی تو یقیناً پھر ہم شیعہ کہلانے کے حقدار ہیں۔ اس لیے کہ ہم سوچتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے شیعہ ہیں، ہم کے فرما بردار ہیں اور ہم جو ہے وہ ہمیں بخشوا دیں گے۔ یقیناً یہ ساری چیزیں تب آئیں گی کہ جب ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے اور اپنے اندر روحانیت پیدا کریں گے، اپنے کردار کو بہتر بنائیں گے، تب ہمارے لیے وہ بخشش کا دروازہ اور شفاعت کا دروازہ کھولیں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر جناب نوح کے طوفان کا تذکرہ آیا، جس میں اللہ نے جناب نوح کے سلسلے سے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ ہے، سورہ ہود کی 45 تا 46 آیہ مبارکہ، جس کا میں ترجمہ سنا دوں تاکہ وقت کے اندر بات آپ تک پہنچ جائے، جس میں جب طوفان نوح نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور پانی پہاڑوں کی چوٹیوں تک پہنچ گیا اور نوح کے بیٹے نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کر دیا،
تھا اور قریب تھا کہ غرق ہو جائے، اس وقت جناب نوح نے خدا کی بارگاہ میں فریاد کی کہ اے میرے پالنے والے، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل بیت سے ہے، یعنی یہ میرے گھر سے ہے، اور تو نے انہیں عذاب سے نجات دلانے کا وعدہ کیا ہے۔ البتہ تیرا وعدہ حق ہے، جو تو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے، اور تو حکم کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ تب خداوند عالم نے فرمایا کہ اے نوح، تمہارا یہ بیٹا تمہارے اہل بیت سے نہیں ہے، بلکہ ناشائستہ کردار کا مالک ہے، تو جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں تقاضا نہ کرو، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ اللہ نے کتنا خوبصورت پیغام ہمیں ایک دیا۔ ویسے اس میں بہت سے نکات ہیں، بہت سے جو ہے اس کے اندر اور باتیں بھی ہیں، مگر جو اہم پہلو ہے جس پہ بات ہو رہی کہ جو ہے ہمارے موضوع گفتگو ہے کہ شیعہ کون ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق چونکہ جناب نوح اور ان کے بیٹے میں روحانی یگانیت نہیں تھی، یعنی ان کے جو بیٹے کی روحانیت تھی اور جناب نوح جس منزل پر تھے ان میں اتحاد نہیں تھا، انتشار تھا، اور نبی خدا کا بیٹا ہے، لہذا خون کا رشتہ بھی اس کے کام نہ آ سکا، اور اسے باپ کے اہل بیت سے اللہ نے خارج کر دیا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا جناب نوح کا بیٹا پانی میں غرق ہو گیا بیٹا ہونے کے باوجود۔ تو اگر صرف ہم دعویٰ کریں کہ ہم شیعہ ہیں اور ہم محب آل محمد ہیں، لیکن ہمارے اور آل محمد کے معاملات ہمارے دور ہوں اور ہم کسی اور روش پہ چلیں، ہمارا کردار کچھ اور ہو، آل محمد کا کردار کچھ اور ہے، تو یقیناً پھر ہم بھی یہ سمجھ لیں کہ ہم بھی اس راستے پہ چل رہے ہیں کہ جہاں صرف نقصان و خسارے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیرت آل محمد پہ عمل کریں اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی جتنا بھی ہو سکے، پورا تو نہیں ہو سکتا، مگر اگر ہم نے کچھ بھی ان کی زندگی سے حاصل کر لیا اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اس کا کچھ بھی حصہ شامل کر لیا، تو یقیناً یہ ہماری بخشش کا عظیم سرمایہ ہو جائے گا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔